إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس۔ قرآن کا سفر اپنے مہربان رب کی طرف بڑھنے کا سفر ہے، اس کی رحمت کی طرف سفر ہے، اس کی محبت کی طرف ہے، اس کی جنت کی طرف ہے یہ سفر۔ قرآن جسموں کو سنوار دیتا ہے اور دلوں کو نکھار دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ دل اس طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح پانی لگنے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ان دلوں کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہنا، اور تلاوت بھی ایسے کہ تلا یتلو کے طریقے پہ، کہ اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کو امام بنا لینا، ایسے پڑھنا کہ وہ سمجھ بھی آ رہا ہو، اس پہ غور و فکر بھی کر رہے ہوں، اس پہ تدبر بھی کر رہے ہوں۔ تو اب جس کا دل چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا یہ راستہ اختیار کرے۔ سورہ توبہ، سورہ توبہ مدنی سورہ ہے، اس کی 129 آیات ہیں، 2852 اس کے ورڈز ہیں، اور 10990 اس کے لیٹرز ہیں، اس کے رکوع 16 ہیں۔ یہ پوری سورہ مدنی سورہ ہے، فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں نازل ہوئی، اور یہ 7 لمبی صورتوں میں سے ایک ہے۔ ان 7 لمبی صورتوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے قرآن مجید کی یہ پہلی 7 صورتیں حاصل کر لیں وہ بہت بڑا عالم بن گیا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس کا نام توبہ بھی ہے اور اس کو سورہ براءہ بھی کہا جاتا ہے۔ توبہ اس اعتبار سے کہ اس میں ایک مقام ہے جہاں پہ اہل ایمان کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، اور برات اس لحاظ سے کہ اس کے شروع میں مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ سورہ قرآن مجید کی دوسری صورتوں سے ذرا ہٹ کر ہے۔ اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، حالانکہ قرآن کریم کی اس سورہ کے علاوہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ درج ہے۔ بسم اللہ کا لکھا جانا کس بات کی علامت ہے؟ کہ یہاں سے نئی سورہ شروع ہو رہی ہے، یعنی یہ دو صورتوں کے درمیان بسم اللہ فصل کرتی ہے، ان کو جدا کرتی ہے۔ اور یہ بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی؟ سورہ توبہ کے نزول کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہیں لکھوائی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بسم اللہ نازل ہی نہیں ہوئی۔ آپ کاتب وحی کو بلا کر پوری صورتیں لکھوایا کرتے تھے۔ تو آپ نے جب یہ سورہ توبہ جب لکھوائی تو اس کا آغاز بغیر بسم اللہ کے کیا، اور قرآن کریم کو بہت احتیاط کے ساتھ کمپائل کیا گیا ہے۔ تو یہ اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا، اور پھر یہ اسی طرح لکھا گیا جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت دی۔ تو اس میں ذرا سی بھی اگر اپنی مرضی کرنے کی گنجائش ہوتی تو کاتبان وحی اس میں بسم اللہ کا اضافہ کر لیتے۔ آج بھی آپ کسی بھی مصحف میں نہیں دیکھیں گے کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، حالانکہ اس کے لکھنے کے لیے یہ دلیل کافی تھی
کہ یہ سورہ جو ہے یہ 2 صورتوں میں، یعنی بسم اللہ جو ہے وہ 2 صورتوں میں فصل کرتی ہے، جدا کرتی ہے ان کو۔ لیکن اس معاملے میں بھی مکمل اتباع رسول کا ثبوت دیا گیا کہ سنت پہ پورے پورے عمل پیرا ہیں صحابہ، اس کو لکھنے والے۔ یہاں تک کہ جو مصاحف عثمان ہیں ان میں سے 3 ابھی موجود ہیں، ان میں بھی بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے، اور وہ نسخہ جس کو کہ پڑھتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، ان نسخوں میں بھی سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات کا اعلان کیا جا رہا ہے، ان مشرکوں سے بیزاری کا اعلان ہے جن سے تم نے عہد کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان تمام معاہدوں کو کینسل کر دیا ہے، اس کا اناؤنسمنٹ کر دی ہے جو کہ مسلمانوں نے مشرکوں سے کیے تھے۔ اس کینسل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین جو انہوں نے ان سے معاہدہ کیا تھا، جو میثاق ہوا تھا، اس کو یہ بار بار توڑتے تھے اور اس کی شرائط کو پورا نہیں کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کا کرم کہ اللہ تعالیٰ نے اچانک حملہ کر کے مسلمانوں سے نہیں کہا کہ آپ اچانک حملہ کر کے ان کو برباد کر دیں، بلکہ پہلے اناؤنسمنٹ کی گئی، اور یہ اعلان بھی دنیا کے سب سے بڑے مجمع میں کیا گیا، یعنی حج کے مجمع میں۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، 4 مہینوں کی مہلت دی گئی مشرکین کو کہ سرزمین میں 4 ماہ چلیں پھریں اور جان لیں کہ بے شک تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ یقیناً اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا مزید کرم کہ مشرکین کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے 4 ماہ کی مہلت دی گئی، جس کی ابتدا 10 ذی الحج سے، کیونکہ حج کے دن اناؤنسمنٹ کی گئی تھی تو اس دن سے ابتدا ہوئی، اور اس کے بعد کے 4 مہینے ان کی مدت تھی۔ اس مہلت کا مقصد یہ تھا کہ وہ اتنی مدت میں اپنے بارے میں خوب سوچ سمجھ لیں، یا تو پھر مسلمان ہو جائیں، یا اگر مسلمان نہیں ہونا انہیں تو وہ عرب کی سرزمین سے باہر جا کے کسی دوسرے ملک میں اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ تو مشرکوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے وَاعْلَمُوا، جان لو، انکم غیر معجزی اللہ، تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ یہ مہلت مسلمانوں کو کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں دی گئی ہے، بلکہ اس میں کئی حکمتیں ہیں، ورنہ تم لوگ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اگر تم کفر پر قائم رہے تو خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل اور رسوا کرنے والا ہے۔ ان آیات کو بہت غور سے سمجھنا ضروری ہے، اس کی ریزن بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ سورہ توبہ 3، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ حج اکبر کے دن اللہ تعالیٰ مشرکوں سے برات کا اعلان کر رہے ہیں، بس اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر نہ مانو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ 9 ہجری کو حضرت ابو بکر صدیق حج کے لیے گئے، اور اسلام نے یہ نہیں کیا کہ کہا کہ اس وقت مشرکین کو جزیرہ عرب سے اسی وقت نکال دیا جائے اور ان کا قتل عام کر دیا جائے، بلکہ نہایت مہربانی کے ساتھ، یعنی اتنا رحمت، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اتنا مہربانی کا سلوک کیا کہ انہیں 4 مہینے کی مہلت دی، اور یہ بات واضح بھی کر دی کہ 4 مہینے کی مہلت تمہیں اس لیے دی جا رہی ہے کہ تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی رہے، اور قرآن کریم کے اعلان کے ساتھ ساتھ مزید 4 باتوں پر بھی زور دیا گیا جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دے، اور 1 سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا۔ بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف کرنا ممنوع ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ باقی ہے، یعنی جنہوں نے عہد کو نہیں توڑا ہے،
ان کے ساتھ یعنی معاہدے کی مدت کو پورا کیا جائے گا۔ تو اس اعلان کے لیے حج اکبر کا دن چنا گیا، کیونکہ جب یہ لوگ واپس چلے جائیں گے تو یہ اعلان ملک کے کونے کونے تک پہنچ جائے گا، کیونکہ سب کے سب جو ہیں یہ بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا اس وقت بھی، اور سب اس میں جمع ہوتے تھے۔ یہاں پر ایک چیز اور بھی ذرا سوچنے کی ہے، یہ حج اکبر سے کیا مراد ہے؟ یوم الحج الاکبر، اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر ہمارے یہاں کنسپشن یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس دن حج جو ہے وہ جمعے کے دن پڑتا ہے تو وہ حج اکبر کا دن ہوتا ہے، جبکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حج اکبر سے مراد اصل میں حج ہے، یعنی حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے، کیونکہ حج اصغر عمرے کو کہا جاتا ہے، اس لیے اس کی مناسبت سے حج اکبر کہا جاتا ہے حج کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ابھی بھی ہمارے ہاں بہت کامن ہے یہ بات، تو اس کو ہمیں کلیئر کر لینا چاہیے، اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ حج اکبر سے مراد صرف حج ہے، جمعے کا پڑھنا یعنی ہر حج حج اکبر ہے۔ جمعے کے پڑھنے سے، یعنی جمعے کے دن حج کے پڑھنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے وَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ حرام مہینے گزر جائیں، یعنی جو ان کو مہلت دی گئی تھی وہ گزر جائے، تو مشرکین کو قتل کرو جہاں بھی انہیں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یہ جو حرمت کے مہینے ہوتے ہیں یہ وہ نہیں ہیں، وہ ہیں، لیکن یہ وہ نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد جو 4 مہینے دیے جا رہے ہیں یہ وہ مہینے۔ اب اس آیت پہ ذرا سا غور کیجئے، یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے اس کے بارے میں کہ اس کی اصل میں حقیقت کیا تھی، کیونکہ یہ آیت کثرت سے مس کوٹ کی جاتی ہے، کیچڑ اچھالا جاتا ہے اسلام پہ کہ یہ تو ٹیررزم ہے، مسلمان ٹیررسٹ ہیں، کہ ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور ان کے ہاں تو دیکھیں یہ والی آیت ہے، اور یہ سورہ توبہ کی آیت 5 جو ہے کہ جس کو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور انہیں پکڑو اور گھیرو، اور پھر جو ہے وہ ان کو گھات لگا کر ان کو مارو۔ تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جہاں بھی تمہیں کافر نظر آ رہے ہیں، تم کسی بھی ملک میں ہو، جہاں بھی ہو، تم جو ہے وہ جہاں تمہیں کافر نظر آئے بس تم اسے قتل کر دو، اس سے یہ مراد لیا جاتا ہے۔ چونکہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں قرآن کے بارے میں، ہم دین کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں، تو نہیں پتا ہوتا، تو پھر لوگوں کو جواب نہیں دے سکتے جب اس آیت کو وہ سنا سنا کر مسلمانوں پہ کیچڑ اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا دین تو ایسا ہے، تو ہم جواب ہی نہیں دے پاتے۔ تو پتہ ہونا چاہیے، یہ علم ہونا چاہیے ہمارے پاس، یہ آیت دراصل ٹائم باؤنڈ ہے، یعنی جغرافیائی حدود کے ساتھ لیمیٹڈ ہے، یہ ہر ملک اور ہر دور کے لیے نہیں ہے۔ یہ آیت یہ اس 9 ہجری کی بات کی جا رہی ہے جب یہ اعلان کیا گیا تھا، جب یہ اناؤنسمنٹ کی گئی تھی، اور قریش مکہ کو ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ ایمان لاؤ یا یہ جگہ چھوڑ دو، یا پھر کسی مومن کی پناہ میں آ جاؤ، اس سے نیکسٹ آیت آئے گی۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جب یہ آیت آئی ہوگی تو خون کی ندیاں بہہ گئی ہوں گی، قتل عام ہو گیا ہوگا، لوگوں کو اتنا مارا گیا ہوگا، مشرکوں کو قتل کیا گیا ہوگا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کسی مشرک کا قتل نہیں کیا گیا، سوائے یہ کہ کوئی بہت ہی سنگین کسی نے جرم کیا ہو تو، لیکن جو اس میں لکھا ہوا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور اس سے آگے کی آیت ہے کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے۔ وہ جانتے نہیں ہیں، وہ بے خبر ہیں، انہیں علم نہیں ہے، انہیں قرآن سنوا دو، وہ ایک دفعہ سن لیں گے تو ان کا دل بدل جائے گا۔ اور اگر انہوں نے قرآن سن لیا اور پھر بھی ان کا دل نہیں بدلا، وہ اسی کفر پہ قائم رہنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا کرو؟ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں امن کی جگہ پہنچا دو، تم خود چھوڑ کے آ جاؤ ان کو امن کی جگہ، ان کو نقصان نہیں پہنچانا، تم اپنی امان دینا انہیں،
اور پھر امن کی جگہ بھی چھوڑ کے آنا، امن کے ٹھکانے پہ ان کو چھوڑ کے آنا، یہ اس لیے ہے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ تو امن کی مدت گزرنے کے بعد جو ہے وہ تمہارا ان سے کوئی عہد نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی تم سے درخواست کرتا ہے کہ وہ، یعنی تم اپنی پناہ دے دو اس کو، تو اس کو پناہ دے دو، یعنی اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اگر مانگیں تو تم پناہ دو، اور اسلام نہیں بھی لا رہا ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، کوئی اذیت نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کو اس کے گھر چھوڑ کے آیا جائے گا جہاں بھی وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ پھر ہمارے لیے ایک امتحان آ رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں کچھ چوائس دے رہے ہیں کہ ہمیں کیا سلیکٹ کرنا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، آپ انہیں بتا دیجئے، ان کا نا آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں یا شوہر، و عشیرتکم، اور تمہارے خاندان والے، و اموال، اور جو مال تم نے کمائے ہیں، و تجارتن، اور تمہاری تجارتیں، تخشونا کسادہا، یعنی جس بزنس کے مندہ ہونے سے، یعنی اس کے خسارے میں جانے سے تم ڈرتے ہو، اور مساکنم، اور تمہارے وہ مکانات، تردونہا، جنہیں تم پسند کرتے ہو، احب علیکم من اللہ، کیا وہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، و رسول ہی، اور اس کے رسول سے، و جہادی فی سبیلہ ہی، اور اس کے راستے میں جہاد سے، فتربصوا، تو انتظار کرو، تم سب انتظار کرو، اگر وہ تمہیں ان میں سے کوئی بھی چیز تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کی قوم کو، نافرمانوں کی قوم کو راستہ نہیں دکھاتا۔ 8 محبتیں گنوائی جا رہی ہیں، 5 رشتوں کی ہیں، اور 3 محبتیں مال کی ہیں، رشتے باپ بیٹے بہن بھائی جوڑے عزیز و قارب، اور مال کی یعنی وہ کاروبار، جابز، گھر۔ تو ترازو دیا جا رہا ہے، ایک ترازو دل میں نصب کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف یہ 8 محبتیں رکھو، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھو، اور اب دیکھو کہ کون سا پلڑا بھاری ہے، یہ دل میں نصب کر لو، یہ ترازو، اس کو تولو، میجر کرو، اور اگر یعنی اس کو تولو، کون سا پلڑا بھاری ہے، اللہ اور اس کے رسول کا پلڑا بھاری ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو پھر اللہ کی وارننگ آ رہی ہے۔ اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم محبت ہی نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں میں تو محبت رکھی ہے، اپنے خاندان والوں سے انسان محبت کرتا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان نفرتوں کو، ان محبتوں کو تم بس نفرت بنا دو، تم جو ہے کھرچ کے پھینک دو، بلکہ اسلام تو خود کہتا ہے، صلہ رحمی پہ کتنا زور دیتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق دینے کی کے لیے کہتا ہے کہ یعنی بہت تاکید کرتا ہے، اتنی احادیث آئی ہیں، قرآن میں بار بار یہ تذکرہ آتا ہے، مگر کہا کیا جا رہا ہے کہ یہ محبتیں اللہ کی محبت پر غالب نہ آئیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہم نے آیت کی تھی، ایمان والے تو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، یعنی اگر ان محبتوں میں اور اللہ کی محبت میں کلیش ہو رہا ہو، دونوں مد مقابل آ جائیں، تو پھر کون سی محبت جیتے گی؟ کسی محبت کا حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کا نافرمان بنا دے یا نافرمان بنانے کی کوشش کرے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ تو امتحان جب ہوتا ہے، انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے، اپنے رشتے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ان سے محبت کرتا ہے، اور پھر وہ رشتے اگر اللہ کے نافرمان ہو جائیں یا پھر پہلے سے ہوں، تو پھر کیا سلیکٹ کرے گا؟ خواہشات الگ ہوں گی، ترجیحات الگ ہوں گی،
کیونکہ رحمان کا راستہ الگ ہے، وہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا راستہ الگ ہے، اور شیطان کا، رحمان کا اور شیطان کا راستہ دونوں اپوزٹ سائڈ پہ رہنا. تو وہ انسان جس سے محبت کر رہا ہے وہ تو شیطان کے راستے پر چل رہا ہے، خود انسان رحمان کے راستے پر ہے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ کسی کی محبت میں اللہ کے احکام پیٹھ کے پیچھے نہیں ڈالے جا سکتے، ان کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کی محبت میں تم اللہ کی بات کو پیچھے کر دو، یعنی سب کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دو، تو ان کی بھی خوشی نہیں ملے گی. انسان جن کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے ان کی بھی خوشی نہیں ملے گی، تم کبھی زندگی بھر بھی ان کو خوش نہیں کر سکتے. اور ایک اللہ کو راضی کر لیا تو اللہ سب کو راضی کر دے گا. زمین سے رزق ابلے گا، آسمان سے برسے گا، اللہ تعالیٰ ساری محبتیں دگنی کر کے لوٹا دے گا. لیکن آزمائش تو ہوگی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تم ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے. اپنی خواہش عزیز ہے یا اللہ کی رضا عزیز ہے؟ نیند پیاری ہے یا نماز پیاری ہے؟ وقت کا بڑا حصہ کس کس کے ذکر میں گزرتا ہے، کس کام میں گزرتا ہے؟ وہ اللہ کی پسند کا کام ہے یا اللہ کی نافرمانی کا کام ہے؟ مال بڑھانے کی کتنی تمہیں فکر ہے؟ اسی میں تم ہر وقت اسی میں، یعنی اسی فکر میں رہتے ہو؟ پھر کون سا طریقہ تم اس کے لیے استعمال کرتے ہو؟ ایمان بڑھانے کی تمہیں کتنی فکر ہے؟ اذان کی آواز آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر مصروفیت چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہو یا پھر ان محبتوں کے پاس چلے جاتے ہو، ان کے ساتھ لگے رہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں، ہر وقت ہمارا امتحان ہو رہا ہے. تو یہ آیت عام ہے، ہر زمانے کے لیے ہے. مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی محبت انہیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے. اور زمہشری فرماتے ہیں کہ یہ آیت بہت سخت آیت ہے، اس سے سخت آپ کوئی آیت نہیں دیکھیں گے. متقی شخص ہر وقت امتحان میں ہے کہ کیا واقعی وہ اپنے اپنے ایمان کا وہ درجہ پاتا ہے کہ کوئی بھی چیز جب اللہ کی رضا کے خلاف ہو تو وہ فوراً اس کو چھوڑ دے. تو اس درجے پر ہمیں اپنے آپ کو لے کے آنا ہے. پھر فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں، اذا قیل لکم، جب کہا جاتا ہے تم سے، انفرو، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. غزوہ تبوک کے لیے بھی ہے، اور اللہ کے ہر راستہ جس میں انسان اللہ کے لیے کام کرے تو سب اس میں شامل ہے. تو کہہ رہے ہیں ابھی اس سے پہلے سورہ کے شروع سے لے کے آیت 37 تک عرب کے مشرکین سے اعلان برات تھا، اور اہل کتاب سے مسلمانوں کے تعلقات کی بھی بات کی جا رہی تھی. جہاد کے بھی بنیادی احکامات آئے، اور بدر اور حنین کے بھی کچھ واقعات کا تذکرہ آیا. تو اس میں بدر میں اللہ تعالیٰ کی جو مدد آئی تھی اس کا ذکر آیا. اب یہ کس کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے؟ جنگ تبوک کا یہ تفصیلی ذکر آ رہا ہے، اور اس میں منافقین کے کردار کو کھول کر بیان کیا گیا ہے. تو غزوہ تبوک میں جانے سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے. اسی لیے اس سورت کو سورہ فادحہ بھی کہتے ہیں، یعنی منافقین کو رسوا کرنے والی سورت. تو یہاں سے علماء تفسیر کہتے ہیں کہ یہاں سے عتاب شروع ہو رہا ہے اللہ کا. اب اصل میں یہ کیسا موقع تھا؟ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ نہیں گئے تھے ان سے مخاطب ہوا جا رہا ہے. اس وقت شدید گرمی تھی، پھل تیار تھے، فصلیں تیار تھیں، اور یعنی درختوں کے سائے میں بیٹھنا بہت اچھا لگتا تھا، اور گرمی میں نکلنا یعنی بہت بھاری تھا، مشکل تھا. اور اللہ تعالیٰ جو بات شروع کر رہے ہیں وہی ایمان کے تعلق سے شروع کر رہے ہیں، کہ ایمان کو حرکت دینے سے یہ بات شروع کر رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے. استاقلتم، یہ اصل میں تتساقلتم تھا، باب تفاعل سے، ثقل سے بڑھ کر تفاعل میں جب لے کے، آپ صرف سن لیجئے،
تفاعل میں لے جا کر یعنی بھاری ہونے کے مفہوم کو بہت وزنی کر دیا گیا، انتہا درجے تک پہنچا دیا گیا، یعنی اس لفظ کو بھی بھاری کر دیا گیا۔ اس طاقت تم یعنی بھاری اور بوجھل ہو جاتے ہو، تمہیں جب نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں تو تم بوجھل ہو جاتے ہو، تم اس آخرت کے مقابلے میں راضی ہو گئے، تم اس زندگی کو یعنی اس وہ خسارہ دینے کے لیے راضی ہو گئے جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور دنیا کی زندگی کا ساز و سامان تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے نا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو تبوک جو ہے وہ ایک مشہور مقام ہے، مدینہ سے شمال کی طرف تقریباً 600 کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے۔ یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں پیش آیا، اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ ملک شام پر قبیلہ غسان، یعنی غسان ایک قبیلے کا نام ہے، اس کا حکمران تھا، اور وہ یعنی جو روم کا بادشاہ تھا اس کے انڈر آتا تھا۔ اب اسے یہ فکر لاحق ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے، اور وہ اب فارغ ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب ہماری باری آئے گی، تو اب وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ ہم سے جنگ کریں گے، تو ایسا کرتے ہیں اس سے پہلے ہی ہم مسلمانوں پہ جنگ کر دیتے ہیں۔ جب ہمارے نبی کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہیں وہ اپنے یعنی عرب سے نکل کر ان کے علاقے میں جا کر ہم ان پہ حملہ کریں گے، یعنی ہم ان سے جا کے مقابلہ کریں گے۔ اب چونکہ سفر بہت مشکل تھا اور بہت لمبا بھی تھا، ظاہر ہے کہ ابھی تو جس طرح ابھی ٹرانسپورٹ ہے اس طرح تو کوئی نہیں تھی، گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ جانا تھا، اور فصل کی کٹائی کا موسم بھی تھا، اور پھر سواریاں اور جو جنگ کا سامان ہے وہ بھی پوری طرح میسر نہ تھا، تو اس لیے اس کو جیش الاسرہ بھی کہتے ہیں، یعنی تنگی کے زمانے کا لشکر اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اگرچہ اس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ کہیں جب جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے تو اصل جگہ کا نام نہیں بتاتے تھے، توریا کرتے تھے، یعنی اصل جگہ کی نشاندہی کرنے کے بجائے یعنی اس کو چھپا کے ایک توریا میں بات کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو اصل مقام کا پتہ نہ چلے، تاکہ جو ہے وہ دشمن پریپیئر نہ ہو جائے، لیکن یعنی تیاریوں کو خفیہ رکھا جائے۔ لیکن اس دفعہ آپ نے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ ہمیں تبوک جانا ہے، سب کو نکلنے کا حکم تھا، یعنی یہ جنگ وہ جنگ تھی جس میں سب سے کہا جا رہا تھا کہ سب کے لیے فرض تھا کہ انہیں نکلنا ہے، کوئی آپشنل نہیں تھا یہ۔ تقریباً 30,000 مجاہدین جو ہیں وہ تیار ہو گئے تھے، اور آپ نے اس سے پہلے شاہ روم کو خط لکھا تھا جس میں کہ اسے دین اسلام کی دعوت دی گئی، اور وہ اسلام لانے پر آمادہ ہو بھی گیا، لیکن اس کی قوم نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اس لیے وہ اسلام سے محروم رہا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر تبوک کے مقام پر پہنچے، اور دشمن کا 20 دن انتظار کرتے رہے، دشمن آیا ہی نہیں۔ جو جگہ طے ہوئی تھی، جو میدان طے ہوا تھا، اس میں اس کی جرت ہی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایسا روب ڈال دیا مسلمانوں کا کہ وہ اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی اس میدان میں آنے کی، تو کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور اس علاقے کے ارد گرد کے لوگ آپ کے پاس آئے اور اپنی اطاعت کا انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا، تو آپ نے دشمن کو خوفزدہ کر دیا، اسلام کی دھاک بٹھا دی، اور کامیاب اور فاتح ہو کر واپس تشریف لائے۔ پھر آیت آئی ہے وَآخَرُونَ مَرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ دوسرے ہیں جو اللہ کے حکم کے لیے موقر کیے گئے ہیں، یا تو وہ انہیں عذاب دے یا پھر ان پر مہربان ہو جائے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ تو جو لوگ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے اور وہ مدینہ سے نکلے ہی نہیں، وہ تمام کے تمام منافقین ہی تھے، اور ان میں ایکسیپشن جو تھی وہ کچھ یعنی 3 لوگ ایسے تھے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 ساتھی، مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 ساتھی ایسے تھے جو سچے مسلمان تھے، لیکن منافقین میں شامل نہیں تھے، لیکن یہ گئے نہیں، یہ غزوہ تبوک میں گئے نہیں، اور انہوں نے کوئی جھوٹا عذر بھی نہیں کیا، کوئی بہانے بھی نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو جلدی قبول نہیں فرمایا بلکہ اس کو پینڈنگ ڈال دیا، اس کو مؤخر کر دیا۔ اور پھر آیت آ رہی ہے ایک کانٹریکٹ کی، کہ جس نے بھی یہ کانٹریکٹ کر لیا
بڑا قیمتی ہے یہ، وہ بہت فائدے میں رہنے والا ہے۔ ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لی، من المؤمنین، مومنوں سے، انفسہم، ان کی جانیں، و اموالہم، اور ان کے مال، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے کہ ان کو جنت دے دی جائے، یعنی ان کی مال اور جانوں کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دینے کا وعدہ کیا۔ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں ان کے ذمے پکا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اس سے کیا ہے، یعنی جو اللہ سے تم نے جو سودا کیا ہے، جو کانٹریکٹ کیا ہے۔ ذالک وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ قرآن میں اس آفر کو ہر مومن کے لیے ویلڈ کر دیا ہے، جو کسی بھی خطے میں رہتا ہو، دنیا میں کہیں بھی ہو، بس ایمان شرط ہے، ایمان اس کے پاس ہونا چاہیے، مومن ہو، اور اس کی ویلیڈیٹی اس کی زندگی تک ہے۔ زندگی ختم ہوگی، کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا، کانٹریکٹ ویلڈ نہیں رہے گا۔ اللہ نے خرید لیے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، اور اس کے بدلے یقیناً ان کے لیے جنت ہے۔ تو مومن نے اپنی جان اور مال کو بیچ دیا جنت کے بدلے میں۔ اب سوچئے کسی نے ایک گھر خریدا، تو اس گھر کو کون استعمال کر سکتا ہے؟ کون رہے گا اس میں؟ ظاہر ہے جو جس نے اس کو خریدا ہے، جو اس کا مالک ہے۔ اور کوئی اور بھی استعمال کرے گا تو مالک کی اجازت سے استعمال کرے گا۔ تو ہمیں تو یہ بات پتہ ہے نا کہ خریدی ہوئی چیز پر مالک کی مرضی چلے گی۔ تو مومن کی جان اب اس کی نہیں رہی ہے، اس نے جنت کے بدلے اپنی جان اور مال کا سودا کر لیا اللہ تعالیٰ سے۔ تو اب اب مومن کی جسم پر، اس کے مال پر کس کی مرضی چلے گی؟ جس سے سودا کیا ہے، اللہ کی مرضی چلے گی۔ تو یہ جسم صرف اور صرف اسی کی اطاعت کرے گا، یہ مال اسی کی راہ میں خرچ ہوگا، جہاں جہاں اس کی اجازت دی ہے اس نے، وہاں وہاں پہ خرچ ہو سکتا ہے، جہاں پہ منع کیا ہے، جہاں حرام قرار دیا، وہاں نہیں خرچ ہو سکتا۔ تو ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتا دی گئی ہیں۔ اب مومن کی آنکھیں، جان میں، جسم میں تو سب آگے نا، آنکھیں، اس کے کان، اس کی زبان، اس کے دل و دماغ، اس کے ہاتھ پاؤں، یہ سب کے سب سولڈ آؤٹ ہیں، پورا جسم سولڈ آؤٹ ہو گیا نا، جان سولڈ آؤٹ ہو گئی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ آنکھیں وہ دیکھیں گی جو اس کا مالک چاہے گا، جو چیز اس کے مالک نے حرام کر دی، جو چیز اللہ نے حرام کر دی، اب یہ آنکھیں وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے کان صرف وہ سنیں گے جس کی اس کے مالک نے اجازت دی ہے۔ فاربیڈن چیزیں، حرام چیزیں نہیں سن سکتے۔ بات کو اور کھولیے کہ وہ غیبت بھی نہیں سنیں گے، نہ وہ غیبت کریں گے، نہ وہ غیبت سنیں گے، نہ وہ جھوٹ سنیں گے، نہ بولیں گے، نہ فحش اور بدگوئی کی باتیں نہ وہ کریں گے، نہ سنیں گے، اور نہ ہی میوزک، میوزک بھی تو حرام ہے نا، تو وہ بھی نہیں سنیں گے، نہ کریں گے، نہ گائیں گے، یعنی گانا بجانا جسے انسٹرومنٹس کے ساتھ کی بات ہو رہی ہے۔ تو نہ فحش نہ بدگوئی، یہ زبان بس اس کے لیے استعمال ہوگی، اس سے جوڑنے والی ہوگی، اس رب سے جوڑنے والی ہوگی، اس کی کتاب سے جوڑنے والی ہوگی، اس کی طرف بلانے والی ہوگی۔ اور جو اس نے منع کر دیا، اس سے فوراً دستبردار، کوئی طنز، طعنے، غیبت، بدگوئی، فحش گوئی، بدتمیزی، ان مقاصد کے لیے مومن کی زبان استعمال نہیں ہوگی، کیونکہ کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے۔ جنت چاہیے، اگر کانٹریکٹ جب بھی ویلڈ رہے گا جب ٹرمز اینڈ کنڈیشن ویلڈ ہوں گی۔ تو یہ زبان اللہ کا شکر کرنے والی ہو، اس کی حمد کرنے والی ہو، اس کے دل و دماغ پر اس مالک کا راج ہوگا، اس کے خیالات بستے ہوں گے، وہ اس کے لیے پلاننگ کرتا ہوگا، اس کی تھاٹ اس کو پروموٹ کرتی ہوں گی، اس کے دین کو پروموٹ کرتی ہوں گی۔ تو یہ جسم، یہ ہاتھ پاؤں، یہ صرف عمل صالح میں استعمال ہو سکتے ہیں، گناہوں میں استعمال نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں جنت چاہیے نا، ہم جنت کی خواہش کرتے ہیں، ہم جنت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں اور بس ہمارے پاس ویلیڈیٹی ہماری زندگی کی ہے، زندگی ختم ہوئی، ویلیڈیٹی ختم ہو گئی، اس کے بعد
اس کو یہ کانٹریکٹ نہیں کیا جا سکتا. تو ابھی کیا جا سکتا ہے جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں. تو ہمیں شدت کی خواہش ہے جنت کی، تو ہم اس کانٹریکٹ کو سائن کر لیں. اگر کانٹریکٹ یعنی آپ نے کیا اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو فالو نہیں کیا تو پھر کانٹریکٹ کینسل. پھر اب جنت جو ہے وہ گارنٹیڈ نہیں ہوگی. اللہ کی مرضی ہے کہ ہمیں نہیں پتا. ابھی ابھی اللہ کی گارنٹی ہے اس کے ساتھ. اور جنت میں تو حدیث میں آتا ہے کوڑا رکھنے کی جگہ بھی مل جائے تو وہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے. کوڑا رکھنے کی جگہ یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ بس اتنی قیمتی وہ جنت ہے، بس ایک پاؤں ہی رکھنے کی جگہ مل جائے، بس انٹر تو ہو جائے انسان کسی طرح سے، کہ بس بس ایک راستہ تو بن جائے کسی بھی طرح سے. بس جیسے کہتے ہیں نا کوئی بہت ایسی جگہ ہو اور بندہ جو ہے جگہ بھی بہت کم ہو کہ نہیں 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 بس میں تو ایک پاؤں پہ ہی کھڑی ہو جاؤں گی، اتنی اتنی سی بھی جگہ مل جائے وہ بھی بہت قیمتی ہے. تو وہ من اوفا بیادہ من اللہ، جس نے یہ سودا کیا ہے تو اللہ سے زیادہ اس اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ، اپنے سودے پر خوشیاں مناؤ. جو تم نے کانٹریکٹ کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے تم نے تجارت کی ہے، اس پر تم بہت خوش ہو جاؤ، کیونکہ یہ تو ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، بہت بڑی کامیابی ہے یہ. تو جنہوں نے اللہ سے سودا کر لیا تو ان کی علامات نظر آ جائیں گی کہ ہر وقت دل جو ہے وہ اللہ میں اٹکا رہے گا. ڈر صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہوگا. ہر چیز پہ چیک لگ جائے گی، ہر عمل پہ چیک لگ جائے گی، لباس پہ چیک لگ جائے گی، خواہش پہ چیک لگ جائے گی. کیونکہ جان تو اللہ کے ہاتھ بھیجتی ہے نا جنت کے بدلے میں. تو یہ ہاتھ پاؤں، یہ جسم گناہوں کے لیے اویلیبل نہیں ہوگا، یہ اللہ کی نافرمانی کی جگہ پہ نہیں جا سکتا. یہ آنکھیں وہ دیکھیں گی جو نشانیاں ہیں، کائنات کی نشانیاں دیکھیں گی اور اپنے رب کو پہچان لیں گی. تو زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، اس یہ سب اس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ جائیں گی. تو بڑا قیمتی کانٹریکٹ ہے، بڑا قیمتی وقت ہے. ہم جو ارادہ کریں گے اللہ تعالیٰ لکھ لیں گے. اللہ کرے کہ ہم نے تہہ دل سے، خلوص دل سے، عزم کے ساتھ ہم نے یہ کانٹریکٹ کر لیا ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی پر مہربانی کی، یعنی توجہ فرمائی، اور مہاجرین اور انصار پر بھی. اور تنگ دستی کی گھڑی میں اس کے ساتھ رہے. اس کے بعد قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑھے ہو جائیں، پھر وہ ان پر دوبارہ مہربان ہو گیا. تو یقیناً وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے. لقد تاب اللہ، تابہ کے معنی لوٹانا، مہربان ہونا، معافی مانگنا یا معاف کر دینا اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا مہربان ہونا، توجہ دینا. اور اگر بندے کے لیے استعمال ہوگا تو معافی اور توبہ کی میننگ آئیں گے. تو توبہ قبول کر لینے کی بھی میننگ آتے ہیں اس میں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے رسول پر اور مہاجرین اور انصار پر مہربان ہونے اور معاف کرنے کا مطلب کیا ہے کہ فی ساعت الاسرہ کے الفاظ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تنگی کی گھڑی تھی. غزوہ تبوک پر روانگی کا جو وقت تھا، شدید گرمی کا موسم تھا، قحط سالی کا موسم تھا، فصلیں پکنے والی تھی، بے سر و سامانی کا عالم تھا. پھر وہ اتنا ہی دور تھا تبوک، اور 10 آدمیوں کے لیے صرف ایک اونٹ تھا، یعنی کچھ بیٹھتے تھے اور کچھ پیدل چلتے تھے اتنی گرمی میں. پھر پانی کی قلت تھی، تنگی تھی. تو ایسے وقت میں جو سچے مخلص مومن تھے وہ بھی گھبرا رہے تھے، اور پھر ان کی ایمان کی پختگی ان کے نفس پر غالب آ گئی اور وہ پورے عزم کے ساتھ نکل گئے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ متقی بھی ہوں وہ فیل تو کر سکتے ہیں نا پریشانی، تکلیف کو، گھبراہٹ انہیں بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ کی مہربانی سے یہ مراد ہے کہ اللہ نے اس گھبراہٹ کے عالم میں انہیں روانگی کے لیے ہمت دے دی، جرت دے دی، اور ان کے دل میں جو اندیشے آ رہے تھے ان کو بھی معاف کر دیا کہ وہ جو ان کی سوچیں تھیں، تھنکنگ تھی، وہ سب بھی معاف کر دی. یعنی کتنا سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی ہم اس گرمی میں جائیں گے اور پیچھے ہمیں کتنا نقصان ہو سکتا ہے اور ہماری جان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف کر دیا. اس سے کیا مراد ہے کہ آپ جب آئے تو منافقوں نے آ کر آپ کے پاس
اپنی ایکسپلینیشن دی، جھوٹی جھوٹی باتیں کریں، جھوٹے جھوٹے عذر دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت کیوں دے دی؟ آپ نے انہیں معاف کیوں کر دیا؟ اس بات پر کہا جا رہا ہے کہ اس میں آیت 43 میں بھی آتا ہے، افا اللہ عنکا لما زنت لہم، کہ آپ نے ان کو معاف کر دیا، یعنی ایسے ہٹے کٹے اور ایسے منافق تھے، آپ کو پتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، پھر بھی آپ نے انہیں معاف کر دیا۔ اور پھر 3 لوگوں کا قصہ آ رہا ہے کہ وَعَلَى ثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، جن کا فیصلہ پینڈنگ کر دیا تھا، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی، اس کے باوجود کہ فراخ تھی، اور ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ بے شک اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ اس کے جناب کے سوا نہیں ہے، یعنی اللہ سے پناہ مانگ، اللہ ہی کی پناہ ہے، اللہ کی غضب سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتا انسان۔ پھر اس نے ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ کی تاکہ وہ توبہ کریں، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں اور نہایت رحم والے ہیں۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ آتا ہے صحیح بخاری میں کہ اس آیت کی تفسیر میں، ٹائم تو ہمارے پاس کم ہے، مختصراً دیکھ لیتے ہیں، بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ ان کے صاحبزادے تھے کعب بن مالک کے، حضرت عبید اللہ ان کے صاحبزادے تھے، بیٹے تھے۔ تو آپ کعب بن مالک نابینا ہو گئے تھے، تو وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر لے کے جایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جنگ تبوک کے بعد میرے والد کے رہ جانے کا واقعہ وہ خود سناتے ہیں کہ میں اس کے سوا کسی اور غزوے میں پیچھے نہیں رہا، اور اس وقت مجھے جو آسانی اور قوت تھی اس سے پہلے کبھی میسر نہ تھی۔ اس وقت تو میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، اور موسم سخت گرم تھا، بہت دور کا سفر تھا، دشمن بڑی تعداد میں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا کہ پوری تیاری کر لیں، اور ابھی سچویشن ایسی لگ رہی تھی کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ رجسٹر، ان کے نام جو ہیں وہ رجسٹر بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ بھئی اگر جو بھی رک جائے گا تو کسی کو کیا پتہ چلے گا، اگر میں رک بھی جاؤں تو نہیں پتہ چلے گا، لیکن یہ ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چل جائے، ان پر وحی آ جائے تو انہیں پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی نہیں آیا۔ پھر اس لڑائی کے سفر میں کہتے ہیں کہ اس وقت پھل پکے ہوئے تھے اور سائے بڑھے ہوئے تھے، مسلمان صحابہ اور خود حضور تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ کہتے میری حالت یہ تھی کہ صبح نکلتا تھا کہ سامان تیار کر لوں، اور شام ہو جاتی تھی اور میں خالی ہاتھ گھر لوٹ آتا تھا، اور کہتا تھا کوئی بات نہیں، کل خرید لوں گا، کل تیاری کر لوں گا۔ یہاں تک کہ صبح سے شام اور شام سے صبح ہوتی رہی، آج کل کرتے کرتے جانے کا دن آ گیا، اور لشکر اسلام تبوک کی طرف چل پڑا۔ اس میں ایک چیز اور بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جو نیکی کے کام ہم سوچیں، ہم اس کا فیصلہ کریں تو اس کو پینڈنگ نہیں کریں، اس کو ٹالیں نہیں، بس اس کو کر گزریں، چاہے مشکل بھی لگ رہا ہے لیکن کر گزریں ہمت کے ساتھ۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں پہنچ جاؤں گا، میں تیز تیز چلا جاؤں گا، وہ لوگ آہستہ چل رہے ہوں گے اور میں جلدی پہنچ جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس حالت میں بازاروں میں نکلتا تھا، جب میں اوروں کو دیکھتا تھا تو وہاں پر تو صرف منافقوں کے سوا کوئی مجھے نظر ہی نہیں آتا تھا، اور یا پھر بیمار لوگ تھے، لولے لنگڑے اندھے مریض معذور، ان کے سوا مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا، سب چلے گئے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک پہنچے تو انہوں نے مجھے یاد فرمایا کہ کعب بن مالک نے کیا کیا، وہ کیوں نہیں آئے؟ تو جب مجھے معلوم ہوا کہ اب آپ لوٹ رہے ہیں تو کہتے میرا جی بہت گھبرایا، میں بہانے سوچنے لگا کہ میں ایسے ایسے بہانہ کروں گا اور اس طرح سے میں ان کی ناراضگی سے بچ جاؤں گا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ گئے اور آ کر انہوں نے مسجد نبوی میں آ کے پہلے 2 نفل ادا کیے، اب جب وہ آئے اور بیٹھے اور سب لوگ ان سے ملنے آنے لگے، تو کہتے میں نے سمجھ لیا کہ میں جھوٹے ہیلوں سے، جھوٹے بہانوں سے، یہ مجھے جھوٹے بہانے مجھے نجات نہیں دلا سکتے، تو میں نے بس پکا ارادہ کر لیا میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں سچ سچ بات بتا دوں گا۔ تو جب آپ آئے اور آپ سے جب سب لوگ ان کے پاس آتے جا رہے تھے اور اپنے ایکسکیوزز دے رہے تھے، اور یہ لوگ اوپر اوپر سے جھوٹے جھوٹے جو بہانے بنا رہے تھے، اور آپ جو ہیں ان کی حالت کو اللہ کے سپرد کر دیتے، ان کی باتیں سنتے اور ان کے لیے استغفار کر دیتے،
میں بھی حاضر ہوا، سلام کیا۔ آپ نے غصے کی حالت میں یعنی تبسم فرمایا، مسکرائے، غصہ بھی اور مسکراہٹ بھی، اور مجھے اپنے پاس بلایا اور میں قریب آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے کہا تم کیسے رک گئے؟ تم نے تو سواری بھی خرید لی تھی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ کے سوا کسی اور کے پاس بیٹھا ہوتا تو بیسیوں باتیں بنا سکتا تھا، کیونکہ باتیں بنانے میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہوں۔ لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اگر اگر میں نے جھوٹ اور سچ ملا دیا اور میں آپ کے غصے سے بچ بھی گیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقت بتا دیں گے، اور آج میرے سچ کی بنا پر اگر آپ ناراض بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پھر میری طرف سے خوش کر دے گا۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے میرے پاس۔ اس وقت جو آسانی اور فرصت مجھے ملی تھی، یہ تو اس سے پہلے مجھے کبھی ملی ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اچھا تم جاؤ، اللہ تعالیٰ ہی تمہارے بارے میں جو فیصلہ ہوگا وہ کرے گا۔ تو کچھ ان کے قبیلے کے لوگ، بنو سلمہ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ اٹھے تھے، وہ ان کو بہت لعنت ملامت کرنے لگے کہ تم نے جو ہے وہ کیوں نہیں ایکسکیوز دے دیا، اور اللہ کے نبی تمہارے لیے استغفار کر دیتے، یہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا۔ تو جب وہ اتنا زیادہ پیچھے پڑے تو انہیں یہ خیال آنے لگا کہ میں دوبارہ چلا جاؤں اور پھر کوئی کوئی بہانہ بنا دوں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا اچھا کوئی اور بھی ہے جس کا معاملہ میرے معاملے جیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں، دو اور لوگ بھی ہیں۔ تو انہیں یہ بتایا گیا کہ مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ بھی ہیں، یہ بہت صالح اور نیک بدری صحابی تھے۔ تو جب میں نے یہ سنا، کہتے مجھے اطمینان ہو گیا، میں گھر چلا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے کلام کرنے سے مسلمانوں کو روک دیا تھا۔ اب کیا ہو گیا کہ لوگ ہم سے الگ ہو گئے، کوئی ہم سے بولتا چالتا نہ تھا، یہاں تک کہ مجھے تو اپنے وطن، یعنی وہ کہتے ہیں مجھے تو اپنا وطن پردیس معلوم ہونے لگا، ایسا لگا کہ میں پردیس میں آیا ہوا ہوں۔ اس طرح 50 راتیں ہم پر گزر گئیں۔ وہ دو بدری صحابہ جو تھے، وہ بزرگ تھے، تھک ہار کر وہ اپنے اپنے مکانوں میں بیٹھ رہے۔ تو لیکن یہ جو تھے یہ نکلتے تھے، یہ بازاروں میں جاتے تھے، مسجد جاتے تھے، مسجد میں جا کے نماز پڑھتے تھے، اور نماز کے بعد جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے تو یہ آتے اور ان کو سلام کرتے، لیکن وہ جواب نہیں دیتے۔ تو یہ دیکھتے رہتے کہ سلام کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلے یا نہیں ہلے۔ تو دیکھتے، وہ یہ دیکھتے کہ جب جب تک وہ قریب بیٹھ جاتے، وہ دیکھتے رہتے چپکے چپکے، کہ دیکھتے کہ جب میں نماز میں ہوتا ہوں تو آپ مجھے دیکھتے ہیں، لیکن جب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو آپ نظر ہٹا لیتے ہیں۔ تو ایک روز کہتے ہیں میں نے اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ کے باغ کی دیوار سے کود کر میں اس کے پاس گیا، مجھے ان سے بہت محبت تھی، میں نے انہیں سلام کیا مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا نا۔ میں نے کہا کہ ابو قتادہ تجھے اللہ کی قسم کیا تو نہیں جانتا کہ میں اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں؟ تو وہ چپ رہے۔ میں نے پھر دوبارہ قسم دے کے پوچھا، وہ پھر بھی چپ رہے۔ میں نے پھر قسم دی تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ اب تو میں اپنے دل کو نہیں روک سکا، میری دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں بہت غمگین ہوا۔ پھر دیوار پر چڑھ کر میں باہر نکل گیا۔ میں بازار میں جا رہا تھا کہ میں نے شام کے ایک قبطی کو میرا نام لیتے ہوئے سنا، وہ لوگوں سے میرا پتہ پوچھ رہا تھا، چاہے غسان کا خط لایا تھا میرے نام، اور اس نے کیا لکھا خط میں، یہ تو پڑھے لکھے تھے، انہوں نے پڑھا اس میں کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ تمہارے سردار نے تم پر بہت ظلم کیا ہے، تم کوئی ایسے گرے پڑے آدمی تھوڑی ہو، تم ایسا کرو کہ ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہارا یعنی قدر کریں گے، تمہارے صاحب نے تمہاری قدر نہیں کی، تمہارے جو سردار ہیں انہوں نے تمہاری قدر نہیں کی، لیکن ہم کریں گے۔ یہ سمجھ گئے یہ تو ایک اور مصیبت ہے، ایک اور آزمائش ہے، انہوں نے جا کے اس کو جلا دیا۔ اب 40 راتیں جب گزر گئیں تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا اور کہا کہ اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ، ایک اور حکم آ گیا۔ انہوں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، طلاق نہیں دو، لیکن ملو جلو نہیں۔ کیا مومنوں کا، کیا ایمان کا درجہ ہے! تو اب ان کے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی یہ پیغام پہنچا، اور حضرت حلال بن امیہ کی جو بیوی تھی انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ بہت بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، اور گھر میں کوئی خادم بھی نہیں ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے کام کر دیا کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تم ان سے ملو نہیں۔ تو
اب لوگوں نے انہیں کہا کہ تم بھی جاके اجازت لے لیتے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے بارے میں نہیں اجازت لوں گا، اور وہ لوگ تو پھر بھی بوڑھے۔ اب کیا ہوا کہ 50 راتیں جب گزریں، تو جو 50ویں رات کی صبح کی نماز میں کہتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت پر میں نے ادا کی، اور بہت حیران پریشان تھا، دل برداشتہ بیٹھا ہوا تھا۔ یعنی جو یہ نقشہ جو قرآن میں آیا ہے، جو آیات میں آیا ہے کہ اپنی جان سے تنگ ہو رہا تھا، وہ کیفیت تھی، یعنی زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی تھی۔ تو میرے کان میں سے آواز آئی کہ کوئی بآواز بلند کہہ رہا ہے کہ اے کعب بن مالک، خوش ہو جا۔ بس میں اسی وقت سجدے میں گر گیا، میں سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے توبہ کی قبولیت کی کوئی خبر آ گئی ہے۔ تو صبح کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا ان آیات کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ ایک صاحب تو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے خوشخبری دینے کے لیے آئے، تو یہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نکلے اور اپنا سارا مال بھی پیش کر دیا کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے تو میں اپنا سارا مال اللہ کے اس میں پیش کرتا ہوں۔ لیکن انہوں نے اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، تم اپنے لیے بھی رکھ لو۔ تو انہوں نے کچھ مال رکھ لیا۔ تو کہتے ہیں میرا ایمان ہے کہ سچ کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت دی ہے، میں بس سچ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک، یعنی کہتے ہیں اس وقت تک میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، اور جو عمر باقی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو ہم نے بھی اپنے دل میں تہیہ کرنا ہے، جھوٹ رسوا کرتا ہے، سچائی نجات دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کے بارے میں آیات قرآن میں نازل فرمائی، رہتی دنیا تک کے لیے ان کی کیفیت کو، ان کے ایمان کو محفوظ کر لیا گیا کہ غلطی ہو گئی اور اس کے بعد ندامت کا رویہ، معافی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے جھوٹ بولا ان کے بارے میں تو بہت ساری آیات آئی ہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک بہت گندے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو بہت ڈیٹیل میں آئی ہیں، اور یہ حدیث جو ہے صحیح اور صحیح مسلم اور بخاری میں دونوں میں موجود ہے۔ لیکن اس سے ہم نے سیکھا کیا؟ ہمارا ارادہ کیا ہے اپنے بارے میں؟ کہ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال کے پھینک دے۔ کبھی انسان کو ڈر ہو، خوف ہو کہ ہم سچ بولیں گے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کوئی ایسا رویہ پیش آئے گا، کوئی ناگوار، تو انسان چپ ہو جائے، کچھ جواب نہ دے، کسی بھی طرح سے، یعنی وہ وقت ٹال دے، وہاں سے ہٹ جائے، اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگے کہ مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمت دے دے سچ بولنے کی، لیکن جھوٹ کسی صورت نہ بولے۔ پھر سورہ یونس جو ہے اس کے 11 رکوع ہیں اور 109 آیات ہیں، 2023 ورڈ ہیں اس کے، اور 7497 7497 اس کے لیٹرز ہیں۔ اس میں اللہ کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے، واللہ یدعو الی دار السلامی، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اور جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور زیادتی بھی، یعنی جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے زیادتی ہے، اور ان کے منہ میں سیاہی اور رسوائی نہیں چڑھے گی، یعنی اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، والذین کسبوا السیئات، اور جنہوں نے برے کام کیے، گناہ کیے، تو ان کی برائی کا بدلہ بھی ویسا ہی ہوگا جیسی انہوں نے برائی کی ہے، اور ان کے اوپر ذلت چھا رہی ہوگی، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور گویا ان کے منہوں پر اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی ساتھی ہیں آگ کے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جس چیز کی طرف بلاتا ہے اور پیغمبر جس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ دار السلام ہے، یعنی امن اور سلامتی کا گھر۔ اس سے مراد جنت ہے، اور جنت تو حقیقت میں امن اور سلامتی کا گھر ہے، یعنی ہر قسم کی آفتوں سے، مصیبتوں سے پاک ہے، اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے، فرشتے ہر طرف سے اس میں سلام کہیں گے۔
اہل جنت ایک دوسرے کو سلام کا تحیہ پیش کریں گے اور ان کی دعا آپس میں سلام ہوگی۔ رب رحیم کی طرف سے بھی سلام پیش کیا جائے گا۔ تو وہاں پر کسی انسان کو کسی سے شکایت نہیں ہوگی، وہاں کوئی کسی کے خلاف نہیں سوچے گا، کوئی کینہ کوئی بغض نہیں ہوگا، وہاں محبتوں کے چشمے ابلتے ہوں گے۔ یہ سب جو بغض، طنز، طعنہ، غیبتیں، وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جنت کا یہ گھر اسے ملے گا جس نے یہ دنیا صراط مستقیم پر چلتے ہوئے گزاری، جس نے وہ جمع رہا صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر، یہ اس کے لیے ہے یہ گھر۔ تو ہر وقت اس نے برائیوں سے بچنے کی کوشش کی، نیکیوں سے محبت کرتا تھا، نیکیوں کے لیے دوڑتا تھا، سابقون الاولون میں شامل تھا، نیکی کے ہر کام کے لیے فوراً اپنے آپ کو پیش کر دیتا تھا، فوراً ارادہ کر لیتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کروا رہے ہیں کہ اپنے رب کو پہچانو، قل کہہ دیجئے، من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے، اور مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے، اور سب کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ تو وہ کہیں گے اللہ۔ فذالکم اللہ ربکم الحق، اور وہی اللہ ہے تمہارا سچا رب۔ اور پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ فَأَنَّىٰ تُصْرِفُونَ، تو تم کہاں پھیرے جا رہے ہو، کہاں پھیرے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو ان آیات کو چھوڑ کر، اپنے رب کو چھوڑ کے؟ ایک کے بعد ایک سوال کیا جا رہا ہے، ہیمر کیا جا رہا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ سوچو سوچو، اپنے انٹیلیکٹ پہ زور دو، اپنے ارد گرد دیکھو، کون ہے جو تمہیں رزق دے رہا ہے؟ رزق میں تو ہر نعمت آ گئی۔ یہ گھر کس کا عطا کردہ ہے؟ یہ گاڑی کس نے دی ہے؟ یہ نوکری تمہیں کس نے دلوائی ہے؟ یہ کاروبار کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ یہ تمہیں کس نے دیے ہیں؟ یہ مال، یہ آسائش، یہ لباس، اور یہ تمہارے رشتے ناتے جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، جنہیں دیکھ دیکھ کے تم جیتے ہو، یہ کس نے دیے تمہیں؟ یہ تمہارے خاندان کس نے بنائے ہیں؟ تمہیں جسمانی صلاحیتیں کس نے دی ہیں؟ اور تمہیں بصارت کس نے دی ہے؟ تم دیکھتے ہو کتنی بڑی یہ جو بینائی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تم اللہ کی ہر نعمت کو دیکھ سکتے ہو، تمہیں سماعت دی ہے، تم ہر چیز سن سکتے ہو۔ سوچے انسان کبھی ان لوگوں کی جو جو کہ سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، قوت گویائی دی، سارے اعضاء بنائے، سارے اعضاء صحیح ورکنگ کر رہے ہیں، کتنا اللہ کا یہ احسان ہے۔ تم سوچو تو یہ اس کا کرنے والا کون ہے؟ آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ زمین میں تمہارے کھانے اور ضرورت کی چیزیں کون پیدا کرتا ہے؟ تمہیں روزی دینے والا کون ہے؟ تو اور سماعت اور بصارت تو انسان کے علم کا ذریعہ بنتے ہیں نا۔ جو اندھا اور بہرا تو کس کیفیت میں ہوتا ہے، کیا انسان اس کی فیلنگ ہوتی ہوں گی۔ پھر موت اور حیات کا اختیار کس کے پاس ہے؟ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ یعنی جیسے نطفہ ہے اور جاندار ہے، انڈے کا انڈا مردہ ہے اور زندہ سے نکلتا ہے، پھر بیج سے جو ہے وہ فصلیں لہلہاتی ہیں، درخت بیج سے نکلتا ہے تو مردہ سے زندہ نکلتا ہے۔ اور مومن اور کافر میں سے ایک کو دوسرے سے کون نکالتا ہے؟ پوری کائنات کے ہر معاملے کی کون تدبیر کر رہا ہے؟ کون چلا رہا ہے اس کائنات کو؟ تو فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سین جو ہے تاکید کے لیے ہے۔ اس کی کافی ساری مثالیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں۔ تو اب یہ مشرک بھی جو کہ نہیں مانتے ہیں اللہ کو، جو یا اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، وہ بھی یہی کہیں گے، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ۔ اور مسلمان تو کیوں نہیں کہے گا، دل کھول کے کہے گا الحمدللہ میرے رب نے دیا ہے، تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا اس کا تقوی اختیار نہیں کرتے؟ کیا گناہوں سے نہیں بچتے؟ جو اس کے احکام پر کو فالو نہیں کرتے؟ اس کی اتنی نعمتوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو اور اس کے احکام کو فالو نہیں کرتے، اس کی آیات کو پہ غور و فکر نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے۔ یا ایہا الناس، ایک اور نعمت کا تذکرہ، قرآن کی نعمت کا تذکرہ۔ اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے۔ میرے ربکم تمہارا رب ہے،
اپنے تعلق سے اس کو پہچانو. اس نے بھیجی ہے تمہارے پاس موعظتن و شفاء لما فی الصدور، اور وہ جو شفا ہے سینوں کے لیے، وہ ہدن اور ہدایت، و رحمت للمومنین اور رحمت ہے لیے مومنوں کے. کل کہہ دیجیے بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے کہ چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں. وہ خیر مما یجمعون، یہ اس سب سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. تو معزتن تنوین تعظیم کی وجہ سے ہے، عظیم نصیحت ترجمہ کیا گیا ہے کہ ایسی نصیحت جس سے دل نرم ہو جائے. اور پھر کہا جا رہا ہے شفاء لما فی الصدور، شفا ہے دلوں کے لیے، سینوں کے لیے شفا ہے. اس میں ایک بڑی خوبصورت کوٹنگ ہے. ایک چیز سوچنے کی بات یہ ہے کہ شفاء لما فی الصدور، شفا کا نسخہ مسلمانوں کے پاس ہے، اور جو امت مسلمہ ہے وہ ایک ایک جو جاں بل مریض نہیں ہوتا اس کی طرح سسک رہی ہے. ایسا کیوں ہے؟ مولانا عبید اللہ سندھی نے اپنی کتاب میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ اگر مریض ہو اور دوا بھی ہو اور مرض پھر بھی نہ جاتا ہو، یعنی پرسیپشن بھی ہے، پرسکرپشن بھی ہے، دوا بھی ہے، اور پھر بھی مریض نہیں، یعنی مرض نہیں جا رہا، مریض جو ہے وہ شفا یاب نہیں ہو رہا، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ دوا کا استعمال ہی نہیں کر رہا، اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دوا کا استعمال جس طرح سے بتایا گیا تھا اس طرح نہیں کیا جا رہا. یعنی یہی دو سبب ہیں کہ مسلمانوں کا، یعنی کچھ لوگ تو یعنی اکثریت تو ایسی ہے جو کہ اس قرآن سے دور ہے، اس شفا کے نسخے سے دور ہے، محروم ہے. تو ان کے بارے میں تو کیا بحث کریں، جب وہ دور ہی ہیں تو کیسے فائدہ اٹھائیں گے. لیکن جو دوسرا حصہ ہے کہ دوا کو جو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، بس پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں، یعنی اٹیچ بھی ہیں تو ایسے کہ صرف زبانی پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیسے شفا یاب ہوں گے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا جو ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کو خسارے کے سوا کسی کوئی، یعنی ان کی کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوتا. اور حامیم سجدہ کی بھی آیت ہے کہ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے کانوں کے لیے یہ بوجھ ہے. اور پھر تیسری صفت ہے ہدن، نرمی اور مہربانی کے ساتھ راستہ بتانا. راستہ بتاتا ہے، ہاتھ پکڑ کے صحیح راستے کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ آیات رہنمائی کرتی ہیں. اور چوتھی صفت رحمہ. تو چاروں صفات موعظہ، شفا، ہدن، رحمہ مبالغے کے لیے مصدر کے ساتھ آئی ہیں. یعنی یہ کتاب اس قدر نصیحت، شفا، ہدایت، رحمت ہے، اس سراسر ہے ایمان والوں کے لیے. اور فلیفرحوا، فراح کے معنی کسی جلدی ملنے والی لذت سے سینے کا کھل جانا. تو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں. یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں. انسان مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، خوشیاں جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن اصل خوشی تو یہ ہے. پھر فرمایا وما تکونوا فی شان، تم کسی کام میں بھی ہوتے ہو، وما تتلو منہ من قرآن، اور تم قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو، اس کی تلاوت کرتے ہو، اور تم کسی بھی حال میں ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ وہاں موجود ہوتے ہیں. اور تمہارے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر کتاب روشن میں ہے. خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان پر کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو کہا جا رہا ہے مما تتلو من قرآن، جب تم تلاوت کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. بہت خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ارادے بھی دیکھ رہا ہے سینے کے، بہت غور سے دیکھ رہا ہے، گواہ ہے، ایکسپریشنز بھی دیکھ رہا ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے. کیا کیا انسان سوچ رہا ہے، کس طرح پڑھ رہا ہے، کیسا خلوص ہے دل میں، ہر چیز. اللہ سے تو کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے نا، ذرے کے برابر بھی نہیں. ذرہ کہتے ہیں سب سے چھوٹی چونٹی کو، یا چونٹی کے انڈے کو، یا روشن دان سے آنے والی جو بکھرے ہوئے باریک ذرے سے ہوتے ہیں نا روشنی کے اندر، وہ والا ذرہ. اللہ سے وہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ سب جانتا ہے. اور پھر قوم یونس کا تذکرہ آ رہا ہے
فلولا کانت قریۃ آمنت، اور سو کوئی بستی بھی ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لاتی، فنفعہا ایمانہا، اور اس کا ایمان اس کو فائدہ دیتا، الا قوم یونس، قوم یونس کے سوا، یعنی قوم یونس ایمان لے آئے تھے کس وقت؟ جب عذاب کی بد دعا دے دی تھی۔ اصل میں کئی سال کی دعوت کے بعد جب یونس علیہ السلام کے اوپر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو یونس علیہ السلام نے ان کو عذاب کی بد دعا دی اور انہیں آگاہ کر دیا کہ اب تم پر عذاب آنے والا ہے، اور خود وہاں سے چلے گئے۔ تو اب یہ قوم جانتی تھی کہ یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو ان کے نکل جانے سے یہ لوگ ڈر گئے، اور عذاب کے آنے سے پہلے ہی پوری بستی نے بہت عاجزی کے ساتھ توبہ کی، سب جمع ہوئے، اجتماعی توبہ کی، بہت روئے گڑ گڑائے۔ تو ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن ان کی توبہ نے ان کو بچا لیا، اور توبہ جو ہے وہ بچانے ہی والی ہے۔ انسان پہ مشکل حالات آتے ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے، عذاب نازل ہوتے ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اور توبہ ان کو بچا لینے والی ہے۔ تو ہم بھی پہلے ہی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، جو بھی ہم سے شعوری طور پر بھی ہوئے، جو غیر شعوری طور پہ ہوئے، سب دعا کر رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ آپ نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا، تو اللہ ہمیں بھی معاف کر دیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا، آپ نے ہم پر رحم نہیں کیا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں خسارے سے بچا لے، دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچا لے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔